صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آج چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 11 محرم الحرام ہے، بڑی عجیب صبح صاحب آج اسیران کربلا کی اب ظاہر کوفے کی طرف روانگی ہوگی، اور اس کے بعد شام کے درباروں میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ اللہ روح کانپتی ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ناظرین اگر ہوئی ہے تو وہ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، یہاں تعداد کی بات نہیں ہے، عظمتوں اور رفتوں کی بات ہے۔ تو تاریخ کی سب سے بڑی، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین، اگر ہوئی ہے تو وہ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ اس سے بڑی نہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے دیکھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کیونکہ جن کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ناظرین، جب انہی کی آل کو، انہی کی امت، انہی کا کلمہ پڑھنے والے کربلا کے تپتے صحرا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ذبح کر دے، تو پھر اس سے بڑی اور کوئی ہو نہیں سکتی ناظرین۔ تاریخ کی اس سے بڑی قربانی، اس سے بڑا ستم، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ تاریخ کے ماتھے پر ناظرین اس سے بڑا داغ اور کیا ہوگا کہ جو سر اقدس بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، اسی سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر کر اسے نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ جو جسم اقدس ناظرین لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچ سینچ کر بڑا ہوا تھا، اس مبارک جسم اقدس سے کپڑوں کو پہلے نوچا گیا اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ اس مبارک لاشے کو مکمل طور پہ پامال کر دیا گیا۔ وہ پردہ نشین خواتین کے جن کے گھر پر، جن کے در پر جبرائیل علیہ السلام بے اجازت نہیں آتے تھے، ان کے پیاروں کو ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کر کے ان کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ مزید ستم بالائے ستم یہ ناظرین کہ ان پاک بیبیوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی ناظرین کہ وہاں یزیدی لشکر اپنے واصلان جہنم پر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ ذرا سوچئے ناظرین، اور یہاں شہدائے راہ حق کی مبارک لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں۔ زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں گرا، پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، زلزلہ نہیں آیا، طوفان بپا نہیں آیا، کہ اس قیامت کے بعد ایک اور قیامت آئی کہ پردہ نشین خواتین، بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام اور چھوٹے بچے کھلے آسمان تلے، کھلے آسمان ناظرین کہ اس آسمان نے کبھی اس طرح سے ان کو نہیں دیکھا تھا کہ کھلے آسمان تلے اس کے نیچے رات بھر میدان میں پڑے رہے۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ جن نفوس قدسیہ کے ناز اٹھانے جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے ہوں، سدرۃ المنتہا سے، جن ہستیوں کو جبرائیل علیہ السلام جھولا جھلاتے ہوں، جن کو جبرائیل علیہ السلام
السلام کھیل کھلاتے ہوں، آج گھوڑوں کی ٹانپوں سے رندے ہوئے انہی مبارک ہستیوں کے مبارک اجسام بے گور و کفن کربلا کے تپتے صحرا کے اندر پڑے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ جس وقت یہ جملے ادا کرتے ہوئے میرا کلیجہ چرتا ہے ناظرین، کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے پیارے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مبارک لاش کے پاس سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ واہ محمد، واہ محمد، اللہ آپ پر اللہ کی اور ملائکہ اور مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ واہ محمد، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل ہو گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، ہوا ان لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی الفاظ ناظرین یزیدیوں پر نشتر بن کر برستے رہے۔ پھر یہی اہل بیت اطہار، یہی پاک بیبیاں کوفے کے بازاروں میں انتہائی بے دردی کے ساتھ فتح کے جشن میں پھرائی گئیں۔ پھر یہی لٹا ہوا قافلہ حسینی صرف کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں نہیں لایا گیا بلکہ ڈھول اور باجوں کے شور میں یزید کے دربار بھی لے جایا گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ گستاخیاں کی گئی۔ ناظرین اسیران کربلا کو بیڑیوں میں جکڑ کر اونٹوں کی برہنہ پیٹھ پر سوار کیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک اور کربلا بپا ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا آج کا دن ہے، کل شام غریبہ بھی بیت چکی، رات بھی بیت چکی۔ ذرا تھوڑا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ وہ رات کیسی رات گزری ہوگی جو کل گزری ہے۔ شہیدان کربلا ظاہر بے گور و کفن پڑے ہیں، وہ اپنے اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، ان کو اب بھی غیرت نہیں آ رہی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ تو ہو گئے، لیکن امام پاک کا جو سر اقدس ہے، اس کی چمک، اس کی دمک، ریش مبارک کی چمک، اور وہ جو نیزے پر تلاوت کلام پاک کرنا، اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا غم، یہاں سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، حدیث باب عشق دو باب، حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرت و دیگر زینب۔ ایسے بات یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر کرنے والے قرآن کریم کے الفاظ میں اولئک کالانعام بل ہم اضل کے مصداق تھے، اور قرآن کریم نے جہاں انہیں بالانعام کہا وہاں کسی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سماعت جواب دے گئی، جن کی آنکھیں وہ نہ دیکھ سکیں، جن کے کانوں کو جو سننا تھا وہ نہ سن سکے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پر یہ کرنے والے، ان کو کائنات کے اندر جو بدترین جانور کا نام ہے وہ نام بھی نہیں دیا جا سکتا، یہ اس سے بھی کہیں کار مذلت میں گرے ہوئے۔ ٹھیک، ہم ان کے لیے اسیران کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک،
یہ جنت کے شہزادے ہیں، اللہ سرداران جنت، یہ شاہان جنت ہیں، یہ وہ صحرائی گلگو قبا ہیں، وہ لالا و گل ہیں چمنستان رسالت و باب ولایت کے، ایسے ہی۔ کہ ان کے جب سر مبارک قلم کیے گئے تو احادیث مبارکہ کی بدولت مظلوم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں جب لایا گیا تو یہ گلگوں قبا پہنے شہزادے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے یہ جو سرخ رنگ ہیں یہ جنتوں کو تقسیم کر دیے جائیں۔ واقعہ کربلا کی روشنی میں میرے جیسا ادنا طالب علم یہ کہتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر یہ جو شہزادوں کے گل لالا نمودار ہوئے ہیں، جاؤ ان کو سونگو، ان کی خوشبو کو دلوں میں بساؤ، جب کل قیامت کے دن تم جنتوں میں جاؤ گے تو جنت کے پھولوں سے تمہیں یہی مہک، یہی خوشبو اس کو مہکار رہی ہوگی، اس طرف ہر طرف اس کا جلوہ ہوگا۔ اور اس وقت یہ ظالم، قرآن کہتا ہے یوم یعد الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھ انگلیوں اور دانتوں میں کاٹ کاٹ کر کہہ رہے ہوں گے یہ ہم سے کیا ہوا، یہ ہم سے کیا ہوا۔ اور اس میں جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ شہزادہ حسین کے سر کو جب ان ظالموں نے کاٹ کر نیزے پر لٹکانے کی جرت کی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ شہزادہ حسین کا سر مبارک تو اس وقت جب آپ نے علی اصغر کے معصوم خون کو ہتھیلی میں لے کر چہرے پر ملا ہوگا، اللہ عرش اولا اس پر قربان ہو رہا ہوگا، چاند اور سورج بلائیں لے رہے ہوں گے اس کی چمک کو، لیکن جب آپ کو نیزے کی نوک پر اس سر مبارک کو لگایا تو دنیا نے دیکھا کہ اس کے نور کی چمکیں کس طرح کائنات کو منور کر رہی۔ اللہ ریش مبارک کی چمک کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہوا سے ہل رہی۔ اللہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ کی ریش مبارک کی چمک جو ہے وہ اس کو ہل رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور جب اس سر مبارک کو لے کر مکے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ تن مبارک کو سر مبارک سے جدا کر دیا، لیکن باوجود اس کے قرآن پاک کو امام علی مقام سے جدا نہیں کر جی ہاں، وہ کوفے کی گلیوں میں جب ان کو پھرایا جا رہا ہے اور یہ بدنہاد لوگ اپنا جھوٹا ایک روب اور دبدبا اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم باغیوں کو معاذ اللہ کیسے دباتے ہیں، کوفے کی جس خاتون کی، جس بچے کی، جس آدمی کی نظر پڑی اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تو فرما رہی تھی کہ اگر تم رونے والے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ کرنے والا کون ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، یہ کہ سر سے آواز آ رہی ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ عجب ہے، آؤ دنیا والے دیکھو کہ اس سے زیادہ عجیب کیا ہوگا کہ نانا کا کلمہ پڑھنے والے نواسہ رسول کے ساتھ کیا سلوک، اور کیا بھی امت نے کیا نا، جو کلمہ پڑھنے والے۔ ستم تو سب سے بڑا حادثہ تو ہوا، بات یہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ کرنے والے بھی وہ تھے جو اپنے ہی تھے، سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، میں تو دیکھیں ایک بات جانتا ہوں، یہ سب سے بڑا ظلم و ستم ہے تاریخ کا، اور سب سے بڑی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پہ آ کے ذرا سا بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو جو کچھ بھی ہوا کربلا کے میدان میں، شہیدان کربلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، دوسرا ستم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ملعون تھے ان کی تدفین کی، بے گور و کفن لاشیں چھوڑ دی۔ ذرا ایک تو بتائیے کہ تدفین کیسے ہوئی۔ تیسرا یہ جو رفقا کے سرحائے اقدس تھے جس وقت ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، پہلے بھیج دیے گئے تھے، وہ کیا ہوا؟ اور وہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جن کے گھر سے اسلام شروع ہوا، تو ذرا وہ بتائیے کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب ابن سعد لعین نے گلشن فاطمی کو تاراج کر دیا اور اپنی شقاوت کی آگ کو ٹھنڈا کیا، تو
12 محرم الحرام تک آتا ہے کہ یہ ملعون جو ہے یہ میدان کربلا میں ٹھہرا رہا، اور جو بھی ان کے واصل جہنم ہونے والے اس کے رفقا، اس کی فوج کے اشقیاء تھے، ان سب کو اس نے دفن کیا، ان کی تدفین کی، نماز جنازہ پڑھی۔ کیا نماز جنازہ، کیا تدفین، کیا معاملات تھے، وہ تو جہاں جس منزل کو انہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ چکے تھے۔ ایسے ہی لیکن یہ کہ بدبخت، یہ ازلی شقی جو شخص ہے، اس نے جتنے بھی اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر رفقا شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی مجمعین، بجائے اس کے کہ ان کی لاشوں کے لیے بھی کوئی یا ان کے جسدان اطہر کے لیے بھی کچھ کفن و دفن کا اہتمام کرتا، ان کو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں جنید بھائی بتایا کہ ان کی حرمت کو مزید پامال کیا گیا، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو خاک و خون میں مزید لت پت کیا گیا، اور بغیر گور و کفن کے ان کو وہاں چھوڑ کے یہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ازلی شقاوت تھی اس کی وجہ سے اس کو یہ سعادت مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند ہی نہیں فرمایا کہ اس لعین کا کوئی احسان اہل بیت اطہار پر آئے۔ اللہ، بالکل یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدائی ایک انتظام تھا۔ یہ اسی طرح سے چھوڑ کے وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور پھر قریب بستی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غادریہ نامی بستی میں سے لوگ، بنو اسد کے کچھ لوگ جو ہے، انہوں نے آ کر ان مقدس جو جسدان اطہر تھے ان کو غسل دیا یا کفن دیا یا جیسے بھی ان کی نماز جنازہ وغیرہ ادا کر کے ان کو اسی میدان کربلا میں جہاں پر ان کو جامع شہادت ملا تھا، مطلب وہ ان کی جتنے تدفین بھی مبارک لاشیں تھے سب کو ایز اٹ از جو ہے وہ تدفین کر دی۔ آج یہ بنو اسد وہی ہیں جو حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، اور یہ وہی قبیلہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ جس وقت حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے کہ جی چونکہ ظاہر کوفے والے اب چڑھائی کرنے والے ہیں تو آپ بھی ذرا ہمارے ساتھ مطلب شامل ہو جائیں، تو ان کو روک دیا تھا ابن زیاد نے، اور وہ بظاہر بالجبر روکا تھا، آنے نہیں دیا تھا طاقت کے بل پہ، لیکن انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا، اور قبیلے والوں نے بھی ابھی تک دوستی کا حق ادا کیا آخری وقت تک۔ جی بتائیے آگے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ابھی بھی آپ جب حاضری کے لیے میدان کربلا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جو جسدان اطہر ہیں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ ایک مقام پر ہے، حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ ایک مقام پر ہے، اور اس کے علاوہ جو خیمہ سادات کہا جاتا ہے اس کو، یا کہہ لیجیے کہ جو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، دیگر تمام شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک جگہ پر جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ عشاق جاتے ہیں اور آج بھی جا کر سلام پیش کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ کہہ لیجیے کہ صبح قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ان مقدس جو کہہ لیجیے کہ جسدان اطہر تھے، ان سے سروں کو الگ کر لیا گیا تھا، اور یہ ایک بڑی تکلیف دے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی بدبخت سے بدبخت ترین بھی شخص جو ہے اس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی بھی اپنے دشمن کو کہہ لیجیے کہ قتل کر دیتا ہے، لیکن ان کی وہ بغض کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ سروں کو، شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا، 12 سر قبیلہ بنو حوازن، 13 سر جو ہے بنو ابن اشعث، اور 14 بنی تمیم اور دیگر کچھ قبائل میں جو ہے وہ بانٹے گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن انور سمیت یہ سر جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں بھیجے جاتے ہیں۔ خولی دعویدار ہو رہا تھا، معاذ اللہ، بڑے نام و اکرام مانگے کہ سر میں لے کے آیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ جب سر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جب اس ملعون نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو جنید بھائی اس نے آپ کے دندان اقدس پر لگا کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال اور دندان مبارکہ کے بارے میں کچھ کلام کیا، اور اس چھڑی کو بڑی بے ادبی سے مختلف انداز سے وہ حرکت دینے لگا۔ بڑی تکلیف کا یہ منظر تھا، جس کو دیکھ کر مجمع میں موجود ایک صحابی رسول حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، اور آپ نے فرمایا اے عبید اللہ، اے ابن زیاد، ان مقدس ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے، کیونکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، میں نے بے شمار مرتبہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان مبارک لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر
اس کے بعد صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، فرمانے لگے کاش میرے بس میں کچھ ہوتا اور میں تمہیں اس کا کچھ جو ہے وہ سبق سکھا سکتا. یہ اصل میں یہ پیچ و تاب بھی اس لیے کھا رہے تھے. ایک تو دیکھیں صحابیت ظاہر ہے وہ صحابیت کا اپنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ دیکھا ہے نا، وہ اپنے گھر کے اندر وہ سب کچھ دیکھا ہے کہ وہ ابتدا وہاں سے اسلام کی ہو رہی ہے. تو اب نہیں بھی ہو چکے ہیں، بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اسلام لانے والے کون ہیں، یہ انہی کی آل ہیں. جی یہ انہی کی آل. صحیح صاحب آپ تو سید زادے ہیں، سادات ہیں، ظاہر ہے آج تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیفیات اس وقت کیا ہوں گی، کیونکہ جب اپنی جد کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ امام علی مقام کی ان قربانیوں کی، تو اس وقت کلیجہ پھٹتا ہے، اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک بات، اس شقیع القلب نے، ابن زیاد نے سب سے پہلے جو میرے ذہن میں پوری ایک تاریخ کا نقشہ اس وقت جو گھوم رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کر سب سے پہلے اس نے اعلان کیا، سب کچھ جمع کیا، اعلان کیا. اس کے بعد اس نے اعلانیہ گستاخیاں کی. اسی دوران ایک اور محب اہل بیت حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، اور پھر ظاہر ان کی شہادت کا واقعہ ہے. ذرا یہ بتائیے کیا ہوا اس اعلان سے لے کے پھر وہ جو خانوادہ نبوت کو، تب مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ کوفے کے بازاروں کے اندر گھمانا، کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الفاظ بھی بلا شک و شبہ صرف اشک میں نہیں خون میں نہلائے ہوئے ہمارے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. میں صرف 1 منٹ آپ کا پہلے چاہوں گا کہ یہ صرف 61 ہجری کے 10 محرم یوم عاشور یا شب عاشورہ کی بات نہیں ہے. اگر ہم جناب ابی طالب کے صحن سے دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت بنائی اور سب کے سامنے پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا. اسی سوال سے میں آپ کے آج کے پورے مضمون کا جواب عرض کرنا چاہوں گا. میرے اور آپ کے کریم آقا سلطان حسینہ نے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سب کو اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دینے کے بعد پوچھا من یکون وزیری، آپ میں سے اب میرا وزیر کون ہے؟ کون ہے جو شجر اسلام جب بھی خون مانگے گا وہ اسے اپنا خون دے گا؟ کون ہے جو دین کی تحفیظ میں اپنا سب کچھ قربان کرے گا؟ تو تاریخ کہتی ہے فقام علی علیہ السلام، اور کیفیت یہ تھی وَأَصْغَرُهُمْ سِنًّا وَأَعْمَشُهُمْ سَاقًا وَأَقَلُّهُمْ مَالًا، کہ ظاہراً عمر میں چھوٹے تھے، ظاہراً پنڈلیاں کمزور تھیں، ظاہراً مال موجود نہیں تھا. میں اس پورے سیکونس کو اس جملے پر لے کے آنا چاہتا تھا، تو پھر حضرت علی نے کھڑا ہو کے جو جملہ بولا وہ سنے. مولا کائنات نے کہا فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وزیرک فی الدنیا والآخرہ. اللہ، اے میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کی محبت میں نثار ہو جائیں، میں دنیا اور آخرت میں آپ کا وزیر ہوں. تو میرے آقا نے پتہ یہ دعویٰ کس طرح قبول فرمایا؟ حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا ہوا علی المرتضیٰ. یہ تجھے علماء کہتے ہیں، ہوا انتا نہیں کہا، فرمایا انتا ہوا علی المرتضیٰ، یہ تجھے، تیری اصل اور تیری نسل کو زیبا ہے کہ جب بھی دین اسلام میں تحفظ کے لیے میرے نقش کف پا پہ چلنے کی باری آئے تو تم لوگ چلو. اب جنید بھائی جناب ابی طالب کی زندگی کے 42 سال دیکھ لیجئے، جناب مولا کائنات جناب حسن کی زندگی دیکھ لیجئے، کبھی بھی کوئی اپنے دعوے سے تھکا نہیں، کبھی بھی کوئی اپنے دعوے سے ہٹا نہیں، حتیٰ کہ جناب امام حسن آخری لمحوں میں امام حسین کو دیکھ کے چہرہ متغیر ہوا، اور جناب حسین پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہا مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جس منظر میں میری بیٹیوں کو، تیری بیٹیوں کو کوفہ کے بازاروں میں یوں لے کے جایا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب میں تو سچی بات ہے بڑا اس موضوع پہ بڑا جذباتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اشقیاء کی جماعت کا کوفے سے شام تک کا جو سفر ہے، پہلے تو یہ بتائیے کن راستوں سے ہوا. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ پہلی منزل پر ایک گرجا گھر تھا اور ایک راہب تھا، اس نے اسلام قبول کیا. تو واقعہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے. ابن زیاد ظالموں کا ایک گروہ، اس گروہ کا ایک شقی اور فرد یہ بھی ہے. اب اس نے اپنے دربار میں تو جو کچھ سروں کے ساتھ کیا، دربار کا راستہ کھول دیا تاکہ لوگ آئیں اور ان پر ہماری ہیبت طاری ہو. اس کے بعد اس نے جس انداز میں شمر کو یہ سر مبارک اور ساتھ ہی شہزادگان اور شہزادیاں جنت کی بھیجیں، وہ شرمناک ہے. وہ صرف یہ چاہ رہا تھا کہ یزید کے دربار میں میری واہ واہ ہو. شمر یہ چاہ رہا تھا ہمیں انعامات ملیں. یہ جماعت صرف اور صرف دراہم و دینار کی بھوکی بن کر جس راہ پر چلی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوفہ سے جب یہ چلتے ہیں تو دمشق تک کوئی 4 منزلیں آتی ہیں، اور انہوں نے یہ ایسا کوئی غیر معروف راستہ اختیار کیا. بڑے لوگوں نے اس پر تحقیق کی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ ہی نہ چلے. بعض نے کہا کہ فرات کے ساتھ ساتھ گئے، بعض نے کوئی. لیکن ان 4 منزلوں میں جس پہلی منزل کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اللہ، میرے آقا علیہ السلام کا گھرانہ تو کیا، اس جماعت کے ایک ایک فرد کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں کر دیا تھا. اب یہ چونکہ کافی فاصلہ تھا، کوئی 1300 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے، تو اب پہلی منزل پر جب پہنچے تو انہیں یہ ہوا کہ کہیں ایسا راستہ اختیار کریں، کہیں ایسی جگہ پر رکیں جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو. کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جہاں کہیں موقع ملتا وہ لوگوں کو دکھاتی کہ یہ دیکھو جس شہزادے کے ہاتھ پیچھے کر کے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ، یہ زین العابدین ہیں، یہ حسین کے وہ شہزادے ہیں، امام سجاد ہیں. تو اس ڈر سے انہوں نے کہا کوئی ایسی جگہ تلاش کریں. انہیں ایک گرجا نظر آیا، اس سے اجازت لی کہ ہم نے رات گزارنی ہے. اس نے سارے احوال پوچھے، تڑپ اٹھا، کہا کہ کیا بات ہے. انہوں نے سارا بتایا کہ یہ باغی ہیں، کیونکہ کوفے سے لے کر دمشق تک جہاں جہاں بھی یہ گئے یزید کے کارندوں نے یہ پھیلا رکھا تھا کہ کچھ باغی ہیں، ان کے سر لائے جا. معاذ اللہ، اصل حقیقت بتاتے ہی نہیں تھے. یزید کے دربار میں اس کے گھر والی عورتوں نے جو کچھ کیا وہ بھی دنیا کے سامنے جی جی. اب جب یہ راہب کے پاس رہے تو راہب نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کیونکہ جب کربلا میں یہ واقعہ ہوا تو تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون آتا، اللہ خون نکلتا تھا. اللہ، اور یہ سر مبارک بھی راستے میں ایک ایسے پتھر پر رکھا گیا جہاں زندہ ہیں، ان کو تو مردہ تصور بھی قرآن میں نہیں کر سکتے. تو جہاں خون گرا اس کے بارے میں آج بھی یہ ہے کہ 10 محرم کو وہ خون کے قطرے تر و تازہ ہو جاتے. سیدہ شباب اہل الجنہ، بات یہ تو شہداء کے بھی سردار ہیں. اب اس راہب نے ان سے یہ کہا کہ ابھی یہاں ٹھہرے اور شراب کی محفل جمی ہوئی تھی تو اچانک ایک غیب سے لوہے کا قلم نمودار ہوا جس سے دیوار پر جلی حروف میں لکھا گیا اترجو امتن شفاعت محمد. اللہ اللہ اترجو امتن قتلت حسینہ. اللہ، کہ وہ امت
جس نے حسین کو قتل کیا ہے، شفاعت جد ہی یوم الحسابی، وہ اس ان کے بات نانا کی جان کے شب اللہ کہ قیامت کے دن ان کو ان کے نانا کی شفاعت ملے گی۔ اللہ۔ اب اس راہب نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے 12,000 دینار لے لو، یہ سر مبارک میرے حوالے کر دو، ٹھیک ہے، اس کی میں نگرانی کروں۔ آئے اب رات کو اس نے انہیں ٹھہرایا اور سر مبارک کو اکیلے لا کر اس نے اس کو معطر و منبر ظاہری، ویسے تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں یہ لہو نہیں تھا، آئے ہائے یہ ایسی خوشبو کے یعنی دریا تھے آئے ہائے، کہ ان کی مہک قیامت تک کوئی کم ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ، آج بھی جا کر کربلا کی اللہ، سرزمین کو سونگھ لو، تمہیں جنت کی خوشبو اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ ساری رات اس سر مبارک کے سامنے اس کو معطر کر کے صاف ستھرا کر کے دیکھتا رہا، اور اتنے میں اس جماعت کی نظر جب اس شعر پر پڑی، انہوں نے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں اور تو کچھ نہیں جانتا، آپ کے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 500 برس سال پہلے کا یہ شعر یہاں پر موجود ہے، اور راہب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں یہ کرم کیا کہ اسے ایمان کی دولت نصیب کر دی، اور یہ جو 12,000 یا 10,000 وہ بھی ٹھیکریاں بن گئے، ٹھیکریاں بن گئے آگے جا کے، اور ظاہر ٹھیکریاں بننے ہی تھے آخر میں۔ سید صاحب اب یہ جو قافلہ ہے خانوادہ نبوت کا، اب ظاہر ہے اس کی یزید کے دربار میں، یزید کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ ان کو لایا گیا، یزید نے بہت گستاخیاں کی، بڑے کفری اشعار کہے، اور پھر وہاں پہ بھی ایک اور محب اہل بیت تھے، ایک صحابی تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتائیے کہ ان کی محبت کا کیا معاملہ ہو؟ جنید بھائی، میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ بھی آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، یا تو کوفہ کے بازار میں یا دمشق کے بازار میں قافلہ امام علی مقام جب جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی سیدہ زینب کے پاس ٹھنڈا پانی اور چادر لے کے حاضر ہوتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس سے پوچھتی ہیں، پورے رستے میں تو کسی کو آج ہمارا اس لحاظ سے خیال نہیں آیا کہ ہم تو حوض کوثر کو بانٹیں گے، کوئی ہمارے لیے بھی ٹھنڈے پانی کا انتظام کرے۔ تو اس نے کہا مجھے میری مالکن نے بھیجا میں آپ کو دے کے آؤں، تو کہا مالکن کو بلا کے لاؤ، آج کے دن وہ جو ہم سے مانگے گی ہم رسول اللہ کے کرم فضل سے اسے عطا کریں گے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا کردار، اور پھر اگلے 2 منٹ میں یزید کے دربار تک بات لے کے ختم کرتا ہوں کہ جب وہ مالکن آئیں تو وہ ایک بڑھیا خاتون تھیں اور لاٹھی سے اپنے آپ کو ٹیکا ہوا، چلتے چلتے وہاں پہ حاضر ہوئیں، تو مکالمہ ہوا، تو سیدہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ پانی کیوں بھیجا؟ اللہ کہا مجھے میری ملکہ نے، جس سے میں نے زندگی کا ہر سبق سیکھا، سیدہ کونین نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی مسافر اس طریقے سے جائے تو ان کی بیٹیوں کو چادر بھی دینی ہے اور ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ آپ نے جب غور سے دیکھا نا سیدہ زینب نے کہ یہ کون ہے، تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ یہ شاہ حبش کی بیٹی، شاہ حبش کی بیٹی یعنی کہ شہزادی، یہ شہزادی کونین کی خادمہ تھیں۔ بات یہ سید صاحب جنہوں نے امام حسنین کریمین علیہ السلام کی بیماری سے شفا یابی کے لیے خانوادہ نبوت کے ساتھ روزے رکھے ہوں، ان سے زیادہ محبان اہل بیت میں کس کو شمار کریں گے آپ؟ منظر سوچئے گا، یہ منظر سوچئے گا کہ جب آپ نے غور سے دیکھا یہ تو اماں فضہ تھی، تو آپ نے کہا کہ اماں فضہ چاہتی کیا ہو؟ کہا کیا چاہنا ہے؟ وقت گزرا جب سے میری ملکہ اس جہاں سے گئی، میں مدینہ تو رسول چھوڑ کے آگے رہا نہیں جاتا تھا، یہ وہ بلال حبشی والا عشق ہی ہے نا، تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ 3 بچے جن میں سے ایک حسن، حسین اور زینب، ان میں سے کسی کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ نے کہا اماں یہ تو کام ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آنکھ اٹھا کے دیکھیے، یہ جو سر نیزے پہ ہے یہ حسین کا ہے، اور قریب کر کے نقاب اتار کے پردہ ہٹا کے کہا کہ یہ جو میں زینب ہوں وہ حسین۔ تو وہ بھی اس وقت داڑ مار کے رونے لگیں اور ساتھ چلی یزید کے دربار میں کہ جب یزید نے میرے امام علی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو پہلے جناب ابو برزہ اسلمی بولے اور کہا میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو رزق کے طور پہ مصطفیٰ کریم کے ہونٹ ملا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت فضہ نے کلام کرنا شروع کیا، اور حضرت فضہ کے کلام پر یزید نے ان کے قتل کا حکم دیا۔
تو وہاں پر جتنے حبشی غلام تھے وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے. اور پھر آخری جملہ کہ سیدہ زینب سے جب یزید نے, یہ پورا پیغام کربلا اس جملے میں کنکلوڈ ہو جائے گا, یزید نے جب کہا ما رأیت فعل اللہ بأہل بیتک, اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا, تو آپ نے کہا تھا واللہ ما رأیت الا جمیلا, جتنا خوبصورت ہمارے ساتھ ہوا کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سورہ کہف کی فضیلت, جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر رنج غم سے محفوظ رکھتا ہے اور کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثناء جناب محمد وقار فریدی صاحب ہیں جو انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. لفظوں میں کیا بیان ہو, لفظوں میں کیا بیان ہو, غم آل مصطفیٰ لے کر چلے تھے ظالم قیدی جنہیں بنا کے لفظوں میں کیا بیان ہو. بیمار کربلا کو قیدی تھا جب بنایا, بیمار کربلا کو قیدی تھا جب بنایا, حوریں بھی دیکھتی آنسو بہا بہا کے, حوریں بھی دیکھتی تھیں. سارے شہیدوں کے نیزوں پہ تھے اٹھائے, سارے شہید
پہ تھے اٹھائے، بے حال بیویاں تھیں، بے حال بیویاں تھیں، صدمے اٹھا اٹھا کے بے حال بیویاں تھیں، ساجد نبی کا گلشن پامال کرنے والے روئیں گے حشر تک، وہ دوزخ میں کوفی جا کے لفظوں میں کیا بیان ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم